السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر میری ویڈیو میں آپ نئے ہیں یا میرے اس چینل میں نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے 73 سے اسٹارٹ ہوگا، 73 آیت نمبر سے اسٹارٹ ہوگا۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے، قست کے معنی سخت، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل۔ من بعد، بعد، ذالک، اس کے، فہی، کالحجارۃ، سو وہ پتھر جیسے ہیں، حجارہ کے معنی پتھر، سو وہ پتھر جیسے ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں، اور پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پھوٹتی ہیں مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں، یشقق، کہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج، اور نکلتا ہے، منہ الماء، ان سے پانی، یعنی کہ وہ پھٹ جاتے ہیں پتھر اور ان سے نکلتا ہے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم توقع رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، لَكُمْ، تمہارے کہنے سے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ، حالانکہ ہو چکا ہے ایک گروہ، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، جو سنتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، ثم یحرفونہ، پھر ڈالتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر ڈالتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر ڈالتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے سمجھ لینے کے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے سمجھ لینے کے، وہم یعلمون، اور وہ خوب جانتے تھے، اور وہ خوب جانتے تھے۔ ثم قست، اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ۔ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ خلاصہ، ایسے واقعات کے بعد تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے ہیں، تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی ہے، یا یوں کہیں کہ وہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں۔ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں،
اور کسادت سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، حق تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں، بہت جلد تم کو سزا تک پہنچا دیں گے۔ اس جگہ پتھر کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول، ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم، کم پانی نکلنا، ان میں سے تو کسی کو شک و شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ کر گرنا، اس میں ممکن ہے کسی کو شک یا شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں ہے۔ سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے، خوف کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یا عقل میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، البتہ حس کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں، سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، ان میں سے بعض طبعی ہیں اور بعض سبب خدا خوف بھی ہیں۔ اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مفصل سے کیا گیا ہے، یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے کہ جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور یہودیوں کے دل بھی ایسے ہی ہیں، اور بعض پتھروں میں سے ان سے تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر نسبت اول کے کم نرم ہوئے تو ان کے قلوب بھی ان دوم درجہ کے پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ آج کا سبق ہمارا یہیں ختم ہوا، انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔